بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں؟ آج ہمارا سبق نمبر 17 ہے اور آج ہم شروع کر رہے ہیں لام کو۔ با اپنے تمام معنی کے ساتھ مکمل ہوا تو عبارت پہلے پڑھتے ہیں۔ واللام للاختصاص نحو الجل للفرس وللزیادۃ نحو ردف لکم ای ردفکم۔ اب ترکیب دیکھ لیں۔ وہ عاطفہ ہے، اللام مبتدا، للاختصاص ظرف مستقر ہو کر یہ اللام کی خبر، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہوا۔ نحو مضاف، الجل مبتدا، للفرس یہ بھی ظرف مستقر ہو کر الجل کی خبر بن کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر اور یہ مثال ہو محذوف کی خبر بن کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ وہ عاطفہ ہے، لام حرف جر اور زیادت مجرور، جار مجرور یہ ظرف مستقر ہو کر اللام مبتدا محذوف کی خبر بن جائیں گے، مبتدا خبر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ اور نحو مضاف ہے، رادفہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر چھپی ہوئی فاعل ہے اور لکم جار مجرور یہ رادفہ کا متعلق ہو کر یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر بن جائے گا مفسر، اور ای حرف تفسیر بنائیں گے اور ردیفہ فعل ضمیر فاعل اور کم ضمیر مفعول بھی، یہ جملہ فعلیہ خبریہ بن کر بن جائے گا تفسیر۔ تو یہ مفسر تفسیر سے مل کر نحو کا مضاف الیہ ہو کر مثال ہو کی خبر، مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو جائے گا۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور لام خصوصیت بتانے کے لیے ہوتا ہے، جیسے الجل للفرس جھول گھوڑے کے لیے ہے، ولی زیادتی اور کبھی زائد ہوتا ہے، جیسے ردف لکم ای ردفکم یعنی فلاں شخص تمہارا ردیف بنا یعنی تمہارے پیچھے سواری پر سوار ہوا۔ اس عبارت میں مصنف علیہ الرحمہ نے لام کے معنی بیان کرنا شروع کیے ہیں اور دو معنی کو ذکر کیا ہے۔ پہلا معنی ذکر کیا اختصاص۔ اختصاص کسے کہتے ہیں؟ لام کے ما قبل کا یعنی پہلے والے کا لام کے ما بعد کے ساتھ ایک خاص تعلق اور ربط ہوتا ہے، اس تعلق اور ربط کو بتانے کے لیے لام کو استعمال کیا جاتا ہے۔ اب وہ جو تعلق اور ربط ہے کبھی تو وہ ملکیت کا ہوگا، یعنی لام سے پہلے والا لفظ وہ لام کے بعد والے کا مالک ہوگا، جیسے المال لزید، مال زید کا ہے، تو کبھی تو یہ تعلق ملکیت کا ہوگا، جیسے اس مثال میں المال لزید میں لام ملکیت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ مال زید کا ہے، یعنی زید مال کا مالک ہے۔ لیکن کبھی یہ صرف تعلق بتلاتا ہے لیکن وہ تعلق ملکیت کے علاوہ ہوتا ہے، جیسے الجل للفرس میں لام بتلا رہا ہے کہ جل کا یعنی جھول کا گھوڑے کے ساتھ تعلق ہے، لیکن وہ تعلق مالک اور مملوک کا یعنی ملکیت کا نہیں ہے، بلکہ گھوڑا جھول کے مناسب ہے، یہ جھول گھوڑے کے لیے مناسب ہے اور گھوڑا اس جھول کا مستحق ہے۔ یہ مطلب یہاں اختصاص یہ تعلق کا مطلب ہے۔ ولی زیادتی اور لام زائد بھی ہوتا ہے۔ زائد ہونے کے معنی ہم پہلے بھی سمجھ چکے ہیں کہ اگر کلام میں باقی رہے یا کلام سے الفاظ سے اس کو ہٹا دیا جائے، دونوں صورتوں میں ترجمہ ایک جیسا ہوگا۔ جیسے ردف لکم، اس کا معنی ہے وہ آپ کے پیچھے سواری پر سوار ہوا، تو وہی معنی ردفکم کے ساتھ بھی ہے، یعنی لام کو ہٹا کر بھی یہی معنی ہو رہا ہے، معنی میں کوئی فرق اور حرج واقع نہیں ہو رہا۔ باقی یہ بات ہم نے پہلے بھی عرض کر دی تھی کہ زائد ہونے کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ بیکار اور بے فائدہ ہے، مطلب زائد ہونے کا یہ ہوتا ہے کہ اگر اس کو کلام سے ہٹا بھی دو تو معنی میں کوئی فرق واقع نہیں ہوتا، لیکن اس کا فی نفس ہی فائدہ ہوتا ہے، یا تو اس سے کلام میں تخصیص والے معنی مقصود ہوتے ہیں یا پھر اور دیگر مقاصد کے لیے ان حروف کو استعمال کیا جاتا ہے۔ تو آج کا سبق مکمل ہوا، اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم۔